أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. أجمل الأجملين وأكمل الأكملين سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا ومأوانا وملجانا وهادينا ومرشدنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا وإلزامنا وسراجنا وبلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی. بعد از حمد و ثنا خالق کونین جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ، ودرود السلام بارگاہ مالک کونین تاجدار انبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز محتشم سامعین وقار، قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ مبارکہ کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خالق کائنات
مجھے اس آیت کے ضمن میں حق بیان کرنے کی، ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشہور زمانہ آیت مبارکہ ہے جس کو رب کائنات نے والدین کی شان کے اندر نازل فرمایا ہے۔ حکم ارشاد فرماتے ہوئے رب کائنات فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو عبادات ذکر فرمائی ہیں اور جن مبارک ہستیوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں والدین کی ذات بھی شامل ہے۔ اسلام نے والدین کو یہ عظمتیں، یہ رفعتیں عطا کی ہیں، اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت والدین ہے، اور آخرت کے اندر سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حضور کی شفاعت ہے۔ کیونکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی رشتے ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ والدین کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ اگر دادا دادی ہیں، چچے ہیں، ان کے اولادیں ہیں تو یہ ساری باپ کی وجہ سے ہیں، اور نانا نانی اور ان کے بیٹوں، ماموں اور دیگر جتنے بھی اس تک سلسلے میں ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی والدین کے ہی سبب سے ہوتے ہیں۔ اگر والدین نہ ہوں تو پھر یہ دنیا کے رشتے بھی ہمارے ساتھ منسلک نہ ہوں۔ والدین کے سبب سے بندہ اتنے رشتوں کے اندر جڑ جاتا ہے جن کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جو عبادت ہے نماز، اس کے اندر بھی والدین کے لیے دعا کو لازم قرار دیا گیا۔ جس طرح حضور کی بارگاہ میں درود بھیجے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح والدین کے لیے دعا کیے بغیر بھی ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ والدین کو عطا فرمایا۔ تو والدین پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسل کو اس طریقے سے تیار کریں کہ وہ آنے والی نسل ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر والدین اپنی اولادوں کو اس طرح سے تربیت نہیں دیں گے جس طرح کے دینے کا حق ہے، دینی تعلیم نہیں سکھائیں گے، قرآن پڑھنا نہیں سکھائیں گے اور فقط دنیاوی تعلیم ہی کی طرف توجہ رکھیں گے، تو پھر اس اولاد سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ مرنے کے بعد کسی کام آئے گی صدقہ جاریہ کے طور پر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولادوں کو صحیح تربیت کرنے کے حوالے سے تلقین فرمائی کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے اپنے ساتھ کھڑے کر کے نماز پڑھو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس پر نماز کو پڑھانا اس پر لازم کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ دنیا سے انتقال کرتا ہے، جب مرتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہو۔ اس وقت اس کو سب سے زیادہ ضرورت اگر کسی چیز کی ہوتی ہے تو وہ ایثار ثواب ہوتا ہے۔ فرمایا موت کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے۔ فرمایا صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ والا عمل کر لیا ہو، کوئی ایسا کام کیا جو مرنے کے بعد بھی جاری رہا، علم نافع
کوئی ایسا علم کسی کو سکھا دیا کہ مرنے کے بعد بھی وہ اس علم کے اوپر عمل کرتا رہے۔ اور تیسرا فرمایا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وہ نیک اولاد جو مرنے کے بعد والدین کے لیے ایصال ثواب کا سبب بنے۔ ان تینوں چیزوں کو شریعت نے صدقہ جاریہ قرار دیا، اور اگر والدین اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو وہ صدقہ جاریہ نہیں بن سکتی۔ مدارس سے بچوں کو بلایا جاتا ہے، حفاظ کرام کو بلایا جاتا ہے، اور وہ بیٹھ کر گھر کے اندر پڑھتے ہیں۔ گھر کے کسی فرد کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ بھی ساتھ بیٹھ کر ایصال ثواب کے اس عمل کے اندر شامل ہو جائے۔ میں مدارس سے بچوں کو، حفاظ کو بلانے کے مخالف نہیں ہوں، میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی اولادوں کو اس قابل بنانا چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کو کسی اور کو گھر کے اندر بلا کر ایصال ثواب کروانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ خود بچے اس قابل ہوں کہ وہ خود بیٹھ کر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کا تحفہ بھیجیں۔ اس گئے گزرے دور کے اندر جہاں لوگوں کو اپنی والدین کی نماز جنازہ تک پڑھنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی، بعض ایسے تربیت یافتہ حفاظ کرام، علماء کرام یا دین سے منسلک جو لوگ ہوتے ہیں، جو سراخانان مصطفیٰ ہیں، اس طرح کے جو دین سے منسلک بچے ہوتے ہیں، جو نوجوان ہوتے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے صحیح طریقے سے ایصال ثواب کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر ہماری برادری کے اندر ہمارے برادری کے بہت اہم ستون پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب بخاری کا انتقال ہوا۔ ان کے ایک بیٹے ہیں جو میرے دوست بھی ہیں، سید ساجد علی بخاری ان کا نام ہے، اور بڑے اچھے سراخان مصطفیٰ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اور جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک تاریخ رقم کر دی گویا۔ عموماً ہمارے ہاں جب فوتگی ہوتی ہے تو جنازے کو عورتوں کے درمیان رکھا جاتا ہے، لیکن ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے غسل دینے کے بعد اپنے جتنے بھی ان کے نعت خوان دوست تھے، جتنے بھی علماء تھے، جتنے بھی قرہ حضرات تھے، ان سب کو انہوں نے بلایا۔ میت کو غسل کے بعد چارپائی کے اوپر رکھا گیا تھا، اور سب علماء ان کے ارد گرد آ کر جمع ہو گئے، سب بیٹھ گئے، جن میں میں خود بھی شامل تھا، اور وہاں پر اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے سب سے بڑا تحفہ دیتے ہوئے وہاں پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ اور میں وہاں پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ آج ان کے والد کو اپنے اس بیٹے پر کتنا ناز ہو رہا ہوگا کہ جو بیٹا دنیا میں بھی ان کا سہارا بنا اور اب قبر اور آخرت کے لیے بھی ہمیشہ کے لیے ان کا سہارا بن گیا، اور کتنا خوبصورت تحفہ انہوں نے ان کو دیا۔ اور حضور نے فرمایا سب سے بڑا تحفہ مرنے والے کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جب اس کی اولاد اس کے لیے ایصال ثواب کرے، جب اولاد کے لوگ اپنے اعزاء کربا بیٹھ کر جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ مرنے والے کے لیے سب سے حسین ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حکایت نقل فرمائی ہے، والدین اگر اولاد کو دین سکھا دیں، دین پر چلنا سکھا دیں، نماز پڑھنا سکھا دیں، تو یہی والدین کے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کا گزر ایک قبرستان کے قریب سے ہوا، تو بذریعہ کشف ان کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ میں ان قبرستان والوں کا حال تو دریافت کروں کہ ان کا حال کیا ہے۔ تو بذریعہ کشف انہوں نے حال دیکھا قبرستان والوں کا، تو کیا دیکھا کہ سارے قبرستان والے بڑے خوش و خرم ہیں، بڑے خوبصورت انہوں نے لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں، اور ہر قبرستان والے فرد کے ہاتھ کے اندر ایک نورانی تھال ہے جس کے اندر مکھن کی طرح ایک نورانی غذا ہے جس سے سب مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور اس کا لباس پھٹا پرانا ہے، ہاتھ کے اندر نہ وہ کھانا ہے، نہ وہ نورانی غذا ہے، نہ وہ تھال ہے، تو وہ رو رہا ہے۔ تو آپ اس کے قریب گئے تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، یہ سارے ان کا اتنا اچھا حال کیسے ہے اور تیرا اتنا برا حال کیسے ہے؟
تو وہ بزرگ کہنے لگا کہ یہ جو لوگ خوش ہیں، جن کو تم اچھے لباس کے اندر دیکھ رہے ہو، جن کو نورانی غذا کھاتا ہوا دیکھ رہے ہو، یہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کر کے آئے ہیں، ان کے بچے نمازی اور متقی ہیں، اور روزانہ 5 وقت نماز ادا کرتے ہوئے جب ان کے بچے نماز میں رب اجعلنی پڑھتے ہیں اور ربنا اغفر لی ولوالدی کے ذریعے سے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ ان کے والدین کو قبر کے اندر اچھا لباس اور اچھا کھانا بھی عطا کرتا ہے۔ کہا میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا، میں نے اپنے بچوں کو دین کا رستہ نہیں سکھایا، مسجد کا رستہ نہیں سکھایا، علماء کی محبت نہیں سکھائی، میرے بچے بے نمازی ہیں، ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، تو میرے لیے کوئی تحفہ نہیں آتا، اس لیے میرا یہ حال ہے۔ تو ان بزرگوں نے کشف کے عالم میں ہی ان سے ان کے گھر کا پتہ دریافت کیا، اور پھر ان کے گھر میں گئے اور جا کر بچوں کو ان کے والد کے حوالے سے حال سے آگاہ کیا، اور جب انہوں نے نصیحت کی تو بچوں نے توبہ کی اور نماز کو پابندی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ بزرگ پھر چند دنوں کے بعد جب اس قبرستان کے قریب سے گزرے تو پھر بذریعہ کشف آپ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں سارے قبرستان والے عمدہ لباس کے اندر نورانی غذا سے مستفید ہو رہے ہیں، وہاں ان بچوں کا بوڑھا باپ وہ بھی اسی غذا سے مستفید ہو رہا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ تو جب اولاد نیک اور متقی ہوتی ہے، پرہیزگار ہوتی ہے، وہ اور کوئی عمل نہ کرے، بس نماز پڑھتی رہے، اپنا فرض ادا کرتی رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہی ان کو بے شمار اجر عطا کیا کرتا ہے۔ اور جب والدین نیک ہوں اور اولادوں کی تربیت صحیح ہوئی ہو تو ان اولادوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی ہمارے والدین ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے والدین کے چہروں کو محبت سے دیکھنے سے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاعر کہتا ہے تسی راضی جے اپنا رب کرنا، ماں باپ دی خدمت رج رج کرنا، تسی راضی جے اپنا رب کرنا، ماں باپ دی خدمت رج رج کرنا، تے اپنے ماں باپ نو پیار نال ویکھ لینا، گھر بیٹھے ہیں جنہیں بھی حج کرنا۔ اب اگر گھر بیٹھے ہوئے حج کا ثواب حاصل کرنا ہے تو بس اپنے والدین کے چہرے کی محبت سے زیارت کر لو، یہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا جس کو علماء نے بطور لطیفہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے، لیکن حقیقت حال بھی اس سے ملتی جلتی ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ ایک علامہ صاحب تھے، شاہ صاحب تھے، انہوں نے اپنے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ میں ایک جگہ پر کسی جگہ پر تقریر کے لیے گیا اور والدین کی شان میں تقریر کرتے ہوئے شاہ صاحب نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بچہ اپنے والدین کے چہرے کی محبت سے زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر دن میں کوئی 100 مرتبہ دیکھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نام اللہ اکبر و اطیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے۔ شاہ صاحب نے یہ تقریر کی اور یہ حدیث مبارکہ بیان کی اور فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے آ گیا، چونکہ اس وقت خط و کتابت کا دور تھا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مہینے کے بعد ایک خط موصول ہوا۔ وہ خط کسی نیک متقی اور پرہیزگار بچے کی طرف سے لکھا گیا تھا، اور اس بچے نے خط کے اندر لکھا تھا کہ علامہ صاحب آپ نے جب سے یہ تقریر کی ہے آپ کی تقریر کا میرے دل پر بڑا اثر ہوا ہے، اور میں والدین کا ادب احترام بھی کرنے لگا ہوں، نمازی بھی بن گیا ہوں، قرآن بھی پڑھنا شروع ہو گیا ہوں، تو میں روزانہ صبح اٹھ کر نماز پڑھتا ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر جا کر والدین کی چارپائی کے قریب بیٹھ جاتا ہوں کہ نماز پڑھ لی، رب کا قرآن پڑھ لیا، یہ عبادات تو کر لی ہیں، اب والدین کے چہرے کی زیارت کر کے میں مقبول حج کا ثواب بھی حاصل کر دوں۔ لیکن آگے اس نے خط کے اندر جو بات لکھی اس نے کہا کہ میں روزانہ نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے والدین کی چارپائی کے قریب جا کر بیٹھ جاتا ہوں، لیکن 9 بجے سے پہلے وہ اپنے کمر سے اپنا منہ ہی نہیں نکالتے، میں کیا کروں؟ والدین کا بھی یہی حال ہے، جب والدین خود صبح اٹھیں گے نہیں تو بچوں کو کہاں دیکھنے کا موقع ملے گا؟
والدین خود اگر 10 بجے اٹھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو بچے ان سے کیا سیرت حاصل کریں گے، کیا سیکھیں گے بچے؟ اور جب ایسی تعلیم والدین اولاد کو دیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے اولاد نافرمان بنتی ہے۔ بعض اوقات والدین جو ہیں وہ بے جا ایسے وقت کے اندر اپنی اولاد کو تربیت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس وقت نصیحت لینے کے موڈ میں بچے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا اکتا رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کے کھیلنے کا وقت ہو تو اس وقت نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ بچے کا ذہن اس طرف ہے، وہ کھیلنے کے لیے جانا چاہتا ہے، والدین بٹھا کر نصیحت کرنا شروع کر دیں، اساتذہ کی عزت کیا کرو، والدین کی عزت کیا کرو، سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، چوری نہ کیا کرو، تو بچے کا سارا ذہن جو ہے وہ کھیل کی طرف ہے، اس کے ذہن کے اندر ایک بات بھی منتقل نہیں ہوگی۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی اولاد کے ذہنوں کے اندر کوئی نصیحت بٹھانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین وقت وہ ہے جب آپ کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں۔ اس وقت آپ اپنے بچوں سے اس طرح کی تربیت والی گفتگو کریں، یا پھر رات کو جب بچہ سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتا ہے اس وقت اپنے بچے کے ساتھ اگر ایسی گفتگو کی جائے، اس کو کوئی نصیحت کی جائے تو بچہ اس کو ذہن کے اندر سماتے ہوئے اسی حوالے سے سوچتے ہوئے وہ سو جاتا ہے، اور وہ چیز بچے کے ذہن کے اندر نقش ہو جاتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ راہ راست پر آ جاتا ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے کچھ اس نے بھی بیڑا غرق کر دیا۔ نہ بچے اپنے اساتذہ کا ادب کرتے ہیں، نہ والدین کا ادب کرتے ہیں، نہ ہی ان کو نبی کی تعظیم سکھائی جاتی ہے۔ اور اکثر یہ جتنے بھی گستاخ اور بے ادب ہوتے ہیں یہ اسکولوں کالجوں سے نکلے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، جو بچہ اپنے نبی کی عزت نہ کرتا ہو وہ اپنے والدین کی عزت کو کیا سمجھے؟ جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہ ہو وہ والدین کی محبت کو کیا سمجھے گا؟ اس دور کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کی عزت کریں، آپ کی تعظیم کریں، آپ کے نقش قدم پر چلیں، آپ کے فرما بردار بنیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سینوں کے اندر نبی کی محبت کو منتقل کر دیں۔ جب بچے کے دل کے اندر نبی کی محبت آ جائے گی تو ایٹومیٹکلی اس بچے کے دل کے اندر اپنے والدین، اپنے اساتذہ کی محبت بھی آ جائے گی۔ کیونکہ جتنی بھی یہ عزتیں ہیں، جتنی بھی عظمتیں ہیں، جتنی بھی رفعتیں ہیں، والدین کو جتنی بھی عزتیں ملے ہیں، یہ آمینہ کے لال کے قدموں کے صدقے سے ملی۔ آمینہ کے لال کے صدقے سے رب کائنات نے ساری عظمتیں عطا کی ہیں، ورنہ میرے آقا کی آمد سے پہلے ماں کا کیا حال تھا؟ منڈیوں کے اندر ماں کو بیچا جاتا تھا۔ منڈی کے اندر بیٹا خود والدہ کو لے کر جاتا تھا اور جا کر کہتا تھا جی ہے تو 5000 اس کا ریٹ، لیکن مجھے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے، آپ 2000 میں دے دیں۔ اس طرح والدہ کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا، اور پھر جب میرے آقا آئے تو میرے آقا نے آ کر بتایا، ارے نا قدرو، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے، تم چند کھوٹے داموں کے اندر اپنے والدین کو بیچ رہے ہو۔ رب کائنات نے ان کے قدموں میں اس عظیم چیز کو رکھ دیا ہے کہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے بھی تم اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، رب کائنات نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حوالے سے خود بیان فرمائی ہیں۔ شاعر کہتا ہے، جدوں منہ کسے دا میں نہ لینا سکھیا، رب کہن نالوں پہلے ماں کہنا سکھیا۔ گل نہیں سی آندی، منہ کھولنا نہیں آندا سی، ادوں کیا ماں جدوں بولنا نہیں آندا سی۔ سنیا زمانے چ فرشتے بھی ہوندے نے، نال ساہ لین والے رشتے بھی ہوندے نے، ماں نو میں ویکھیا فرشتہ نہیں ویکھیا، ماں نالوں بڑا کوئی رشتہ نہیں ویکھیا۔ اور کہتے ہیں کہ سارے رسولاں دا جڑا لجپال ہے انہوں بھی زمانے کیا آمینہ دا لال ہے۔ سارے رسولاں دا جڑا لجپال ہے انہوں بھی زمانے کیا آمینہ دا لال ہے۔ حسن حسین سارے خاصا نالو خاصے نے، فاطمہ ماں تائیوں نبی دے نواسے نے۔ تو ساری عظمتیں، ساری رفعتیں ماں کی وجہ سے ہیں، اور خدا نے ماں کو وہ عظمت کمال دی کہ اس کی دعا سے آئی مصیبت ٹال دی، اور خدا نے ماں کے پیار کی اس طرح مثال دی کہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ رب کائنات نے تو اس طرح کھول کھول کر والدین کی عظمتوں کو بیان کیا ہے۔ نہ قدرو، تمہیں معلوم نہیں کہ رب کائنات نے تمہیں کیا عظمت والی شخصیات عطا کر دی ہیں۔ انگریز بڑا چالاک ہے۔ انگریز کو جب اس ملک پاکستان سے نکالا گیا اور ایک نظریے کے بنیاد پر یہ ملک بن رہا تھا، تو انگریز نے جاتے جاتے وہ کام کر دیا جو انگریز کے ہزاروں پادری بھی نہ کر سکے۔
تعلیم کا جو نظام تھا وہ اپنا یہاں پر منتقل کر کے چھوڑ کے چلے گئے ان کے نظام تعلیم کے اندر۔ اب وہ بچہ، وہ مسلمان کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، پیدا ہوتے ہی لازم ہے کہ اس کے لیے شریعت کے اوپر چلنے کے لیے اس کو تیار کیا جائے۔ وہ بچہ جب بولنا شروع ہوتا ہے تو پڑھائی کے لیے سب سے پہلی کلاس میں جاتا ہے۔ وہ بچہ جس کو الف اللہ، بے بسم اللہ، قاف قرآن اور میم محمد پڑھانا چاہیے تھا، وہ اسکول کے اندر پڑھنا شروع کرتا ہے تو الف انار بے بکری۔ اور عرصہ دراز سے یہی نظام تعلیم ہمارے ہاں چل رہا ہے۔ محکمہ تعلیم نے بھی بدلنے کی کوشش نہیں کی، ہم بھی اسی تعلیمی نظام سے گزر کے آئے ہیں، آپ بھی اسی تعلیمی نظام سے گزر کے آئے ہیں۔ نہ محکمہ تعلیم اس کو بدلنا چاہتا ہے، نہ اور کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اس دینی تعلیم کے اندر، تربیت کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ کیا ہمارے اولیاء کرام، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کے، صحابہ کرام کے واقعات اور ان کی انقلاب آفرین زندگی، کیا اس کو نصاب کے اندر شامل نہیں کیا جا سکتا؟ جس بچے کو عشق معشوقی والی نظمیں اسکولوں کے اندر پڑھائی جائیں گی، اس بچے کو مسجد کا رستہ پتہ نہیں چلے گا، اس کو سینمے کا رستہ ہی پتہ چلے گا۔ اگر ہمارا نصاب تعلیم آج درست ہو جائے تو ہمارا سارا بگڑا ہوا معاشرہ درست ہو سکتا ہے، کیونکہ تعلیم و تربیت ہر معاشرے کا بنیادی عنصر ہوتا ہے۔ اگر وہاں سے ہی بگاڑ شروع ہو گیا اور پھر رہی صحیح کسر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے۔ والدین گھروں کے اندر خود بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ فلمیں، ڈرامے، گانے دیکھ رہے ہیں، تو وہ بچے بڑے ہو کے قرآن کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ تو گانے ہی پڑھیں گے۔ جن کے والدین ان کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں، ڈرامے دیکھتے ہو، اور وہ یہودی لابی جو اس کے پیچھے، جس کا ذہن ہے ٹی وی کے پیچھے، وہ جو چیز منتقل کرنا چاہتے ہیں وہی منتقل کر رہے ہیں، پھر وہی بچے اپنے والدین کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی مولوی صاحب تعویذ دے دو، کوئی بچہ بڑا نافرمان ہو گیا۔ میں نے کہا آپ نے اگر اچھی طرح سے تربیت کی ہوتی تو آج آپ کا بیٹا آپ کا نافرمان نہ ہوتا۔ اگر بچپن سے آپ نے اس کو دینی تعلیم سکھائی ہوتی تو اس کو پتا ہوتا کہ میرے والدین کی عزت کیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو خود اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اس کے بچے بھی اس کی عزت نہیں کرتے۔ ایک دیہاتی شخص تھا نا، اس کو والد کو بیٹے نے غصے کے اندر لڑتے ہوئے اٹھا کر جانوروں کا جہاں پر چارہ ڈالا جاتا ہے، وہ جو کھرلی ہوتی ہے، اٹھا کر بیٹے نے اپنے باپ کو اس کھرلی میں پھینک دیا اور والد ہنسنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا تیرے بیٹے نے تیرے ساتھ اتنی بڑی بدتمیزی کی ہے اور تجھے اٹھا کر کھرلی میں پھینکا ہے، تو ہنس رہا ہے۔ اس نے کہا میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ مجھے یقین ہو گیا یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ ایک دن میں نے بھی اپنے باپ کو ایسے ہی اٹھا کر کھرلی میں پھینکا تھا۔ تو حضور نے فرمایا کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم نے یہاں دنیا میں کیا، اگر تم والدین کی عزت نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہاری عزت نہیں کریں گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے دلوں کے اندر والدین کی محبت پیدا ہو، تو اس کے لیے صراط مستقیم پر چلانا اور حضور کی محبت کو ان کے دلوں کے اندر منتقل کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔